اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی بہت قریب کے وقت میں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو بات پہ چلتے چلتے ٹرانزیکشنل انالیسس تک پہنچی، اور میں نے انہیں ریکمینڈ کیا کہ آپ اس کو جا کے ضرور پڑھیے، اس بات کو، کچھ اس سے معاملات اس سے بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کی طرف سے کچھ دیر کے بعد یہ پیغام آیا کہ اگر آپ اس پہ کچھ آپ بھی گفتگو کچھ کر دیں تو ذرا سہولت ہو جائے گی۔ بہرحال ٹاپک چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور سب لوگوں کے کام کا ہے، اس لیے یقیناً اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوں اس پہ بات کرنے کے لیے۔ میرا فرسٹ انٹروڈکشن ٹرانزیکشنل انالیسس کی ٹرم کے ساتھ یا اس کانسیپٹ کے ساتھ آئی تھنک اٹ وڈ بی اراؤنڈ کوئی 1990-91 ٹائپ ہوگا، جب پہلی مرتبہ somebody talked to me about it، اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ وہ فلاں کتاب ہے I am okay you are okay، اس میں یہ کانسیپٹ ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ اور پھر ایک اور کتاب کا بھی ریفرنس آیا، گیمز پیپل پلے، وہ مجھے یاد ہے میں نے اس وقت وہ کہیں سے کتاب لے کے پڑھ بھی لی تھی۔ بہرحال اس بات کو اب 30 سال ہونے کو ہیں۔ اس پیریڈ میں نے ذاتی طور پہ بہت لوگوں سے ٹرانزیکشنل انالیسس پہ بات کی ہے، بٹس اینڈ پیسز میں، چھوٹے موٹے سیکشنز میں بھی میں نے کئی مرتبہ بات کی ہے، جو ہم آفیسز میں کرتے ہیں مینجمنٹ کے بارے میں، اس میں بھی یہ ذکر میں نے ضرور کیا ہے۔ لیکن بہرحال اب آج جب میں یہ بات شروع کر رہا ہوں تو میں ذرا تفصیل میں جاؤں گا تھوڑا، اور اس کی امپلیکیشن جو بھی ہیں ورک ریلیٹڈ اور لائف ریلیٹڈ، ہم دونوں پہ بات کریں گے۔ ٹرانزیکشنل انالیسس، جس کو عرف عام میں TA بھی کہا جاتا ہے شارٹ فارم میں، یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک تھیوری ہے جو بنیادی طور پہ ایک سائیکالوجسٹ نے پریزنٹ کی تھی، سائیکو تھراپسٹ نے پریزنٹ کی تھی، اور ان کا پرائمری انٹینٹ اس تھیوری کو اپلائی کرنے کا لوگوں کی سائیکو تھراپی کرنا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک بنیادی بات ہے، ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہم اس گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، اس کا ٹائم جو بھی لگ سکے اس میں۔ پہلا حصے میں ہم ٹرانزیکشنل انالیسس کو ایسے کانسیپٹ سمجھ لیں گے، اس کی بیسکس کیا ہیں اور اس میں کون سی ٹرمینالوجی ہے جو کامنلی یوز ہوتی ہے، یہ ہم ایک حصہ یہ کر لیں گے۔ دوسرا حصہ ہم اس کا جو امپلیکیشنز یا اس کی جو اپلیکیشن ہے لائف پہ، زندگی پہ ہمارے، اس کا کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کانسیپٹ کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنے معاملات کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہم کر لیں گے۔ اور تیسرا جو ہماری ورک پلیس ہے، جو ہمارا کام ہے، جو ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری زندگی کا، جو آفیسز ہیں، جو ہماری مینجمنٹ پریکٹسز ہیں، بہت سے لوگ ہم میں سے مینیجرز ہیں، وہ ہاؤ شوڈ اٹ ہیلپ دیم ٹو مینیج بیٹر ایکچولی، یا اگر ہم امپلائی بھی ہیں، مینیجر نہیں بھی ہیں، تو ہاؤ شوڈ اٹ ہیلپ us ٹو نیویگیٹ بیٹر ان دی آفس اور ان دی ورک پلیس۔ تو ان 3 ٹکڑوں میں ہم بات کر لیں گے۔ لیٹس سی ہاؤ مچ ٹائم اور ہاؤ مینی ایپیسوڈز اٹ مے ٹیک، بٹ ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں۔ جو کانسیپٹ ہے TA کا، ٹرانزیکشنل انالیسس کا، یہ ڈاکٹر ایرک برن نے 1960 میں یہ پریزنٹ کیا تھا۔ انہوں نے 1950s، لیٹ 1950s، 1957 کی ڈیٹ ہے نارملی جو اسائن کی جاتی ہے، کہ 1957 میں انہوں نے یہ کانسیپٹ پریزنٹ کیا تھا۔ اور ہی واز اے سائیکالوجسٹ، ہی واز بیسکلی اے کینیڈین بٹ ہی سیٹلڈ ان دی US، اور وہ وہیں پہ پھر باقی انہوں نے اپنا کام بھی کیا اور وہیں سیٹل ہو گئے۔ اور یہ ان کی پہلی کتاب بھی 1957-58 میں آئی تھی، جو I am okay you are okay تھی، اور پھر اس کے کچھ 4 سال کے بعد دوسری بک آئی، گیمز پیپل پلے، اور یہ کانسیپٹ پھر somehow میں ان کے دیکھ رہا تھا، کہیں پہ پڑھ رہا تھا ان کو، تو انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ جو گیمز پیپل پلے ہے، یہ انیکسپیکٹڈلی پاپولر ہو گئی کتاب، چونکہ ادروائز تو اٹ واز سپوز ٹو بی این اکیڈیمک بک ایکچولی۔ سائیکالوجی والوں کا اس میں انٹرسٹ تھا، سائیکو تھراپی والوں کا انٹرسٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ان دی جنرل پاپولیشن آلسو اٹ بیکیم پاپولر سم ہاؤ۔ یہ ان کی یہ اوریجنل تھاٹ ہے، ان کا یہ تھیسز ہے، جو انہوں نے ایک لمبا عرصہ، ہی واز بورن ان 1910 اینڈ ہی پاسڈ اوے ان 1970، تو یعنی جب انہوں نے یہ تھیوری پریزنٹ کی تو آلریڈی ان کی ایج کو اراؤنڈ 45-46 ٹائپ تھی،
جب انہوں نے یہ تھیوری اپنی فائنل کی. اور ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ ٹی اے کی ضرورت کیا ہے یا ٹی اے کا فائدہ کیا ہے, دونوں باتیں کہہ لیجیے, پرپز کیا ہے اس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیکشنل انالیسز ہے, اٹ از اے سسٹم تھرو وچ وی کین انڈرسٹینڈ دی ہیومن بیہیویئر, اور ہم چینج کر سکتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو, اور ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو. یعنی یہ 3 چیزیں وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ہیومن بیہیویئر کو سمجھ بھی سکتے ہیں, چینج بھی کر سکتے ہیں, اور پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اوریجنلی یہ کانسیپٹ سائیکو تھراپی کے لیے یوز ہوا ہے اور پریزنٹ ہوا تھا, اور اس کو ایکسٹینسولی ابھی بھی سائیکو تھراپی میں, گروپ سائیکو تھراپی میں یوز کیا جاتا ہے. یعنی انڈیویجولز میں, کپلز میں, گروپس میں اس کو ریلیشن شپس کا لفظ وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. بہرحال یہ ان کے جو بھی معاملات ہیں زندگی کے, ان کو بہتر کرنے کے لیے تھراپی کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس میں کچھ بنیادی ٹرمینالوجی ہے جس کی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے وہ ایک انٹرسٹنگ بات وہ کہتے ہیں اس کو ہم ٹرانزیکشن کیوں کہتے ہیں, کیونکہ ویسے تو انٹریکشن ہے نا, ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ جی انٹرپرسنل ریلیشن ہے یا ہیومن انٹریکشن ہو رہا ہے. جب ہماری کسی سے بات ہوتی ہے, کوئی ہم سے بات کرتا ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ایک انٹریکشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویک ٹرم ہے, یہ ان کا لفظ ہے بیسکلی, کہ یہ ایک ویک ٹرم ہے, یہ اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے انٹریکشن کا. ٹرانزیکشن اس کو کہنا چاہیے, کیونکہ ٹرانزیکشن وہ چیز ہوتی ہے جس سے دونوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. یعنی دے آر لائکلی ٹو ریسیو سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر ٹرانزیکشن. اور چونکہ ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ انٹریکشن صرف نہیں ہے, وہ ایک ٹرانزیکشن ہے بٹوین 2 پیپل اور 1 and more پیپل, جس میں سے دونوں پارٹیز کو اس ٹرانزیکشن سے کچھ نہ کچھ وصول ہوتا ہے, اس لیے اس کو ٹرانزیکشن کہنا چاہیے. لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو ٹرانزیکشن کہا. اس کو یعنی ان کی ٹرم تو ان کی اپنی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو جو ٹرم دی وہ ٹرانزیکشن تھی, اور انہوں نے پھر اس کو ٹرانزیکشنل انالیسس کے نام سے اس تھیوری کو پیش کیا. اچھا, اب اس میں جو 5 لفظ اوریجنلی وہ کہتے ہیں, یہ بہت سارا ان کی اوریجنل تھیسس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 5 لفظ اس میں اوریجنل تھے, اور ایک 6th جو ہے نا وہ بعد میں ایڈ کر رہے ہیں اس کو باہر. وہ 5 لفظ کیا ہیں؟ وہ 5 لفظ ہیں. ایک تو جو 3 ایگو سٹیٹس کی بات اس میں ہوتی ہے, پیرنٹ, ایڈلٹ, چائلڈ. یہ 3 ایگو سٹیٹس ہیں جن کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. 3 لفظ یہ ہیں. چوتھا لفظ جو ہے اس میں گیمز ہے. 5واں اسکرپٹ ہے, اور جو 6ٹھا اب آ رہا ہے جو کہیں کہیں اس کو شامل کریں وہ کانٹریکٹ ہے. اب ہم ان کی یہ جو 6 ٹرمینالوجی ہے ان کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں. دیکھیے ایگو سٹیٹ کیا ہوتی ہے. ایگو سٹیٹ کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہم جب بھی بیہیو کرتے ہیں, ہمارا کوئی بھی بیہیویئر ہو, آبویسلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو بھی ہوتا ہے, اور ہمارا ایک لرنڈ جو ہم نے جو کچھ ہمارا ایک رویہ ہے وہ سارا لرنڈ ہے نا. یعنی آپ ایک بچے کو دیکھیے تو جب سے وہ تھوڑا سا بھی سمجھنے کے قابل ہوتا ہے, چیزوں کو پروسیس کرنے کے مینٹلی قابل ہوتا ہے, تو اپنے ارد گرد بہت سے بیہیویئر دیکھتا ہے. وہ اپنے ارد گرد ایکسائٹمنٹ بھی دیکھتا ہے, کیئر بھی دیکھتا ہے, خوشی بھی دیکھتا ہے, غم بھی دیکھتا ہے, غصہ بھی دیکھتا ہے, ناراضگی بھی دیکھتا ہے, شاید لڑائی جھگڑا بھی دیکھتا ہے. آج کل کے دور میں تو بہت سے بیچارے بچے جو اس طرح کے حالات میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں, وہ تو بہت کچھ جنگ بھی دیکھ رہے ہیں, بربادی بھی دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں بیچاروں پہ کیا کچھ ان کے, اس سے وہ کیا سیکھ رہے ہوں گے, ان نوئنگلی ان کے ذہن میں کیا کچھ آ رہا ہوگا اور کیا پروسیس چل رہا ہوگا, وی ڈونٹ نو ریئلی. لیکن اگر ہم نارمل سرکمسٹانسز کی بھی بات کریں تو یہ ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اسے آگے جب چلتے ہیں تو پھر بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں ان کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ, چونکہ وہ تو بہرحال بڑے ہی ہیں نا. یا اگر وہ بچے گھر میں چھوٹے ہیں تو ان کے بڑے بھائی ہوں گے, کوئی بڑی بہن ہوں گی, وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک پیرنٹل رول میں ہی ہوتے ہیں. اسکول جاتے ہیں تو ٹیچرز ہیں, وہ بھی ایک پیرنٹل رول میں ہیں. ایلڈرز ہیں, اور اس کے علاوہ انکلز ہیں, آنٹس ہیں, کوئی گرینڈ فادر ہیں, کوئی اور اس طرح کے لوگ ہیں. یہ سب کے سب پیرنٹ کے رول میں ہیں, چونکہ سب ایلڈر ہیں. اور ہر کوئی ظاہر ہے جب خاص طور پہ ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو بڑے ہیں وہ بچوں کو بڑوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں نا, یعنی بچوں کو بچہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو لہذا وہ ایک آٹومیٹکلی ایک پیرنٹ موڈ میں آ جاتے ہیں. آپ عام زندگی میں اب بھی دیکھ لیجئے, وین یو میٹ somebody, اور یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جب اپنے سے ذرا کافی چھوٹے کسی کو دیکھتے ہیں تو اسے فوراً بیٹا کہہ دیتے ہیں.
کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے یہ، حالانکہ وہ نہیں بھی جانتے، اس کا کوئی رشتہ دار یقیناً ان کی نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن جسٹ ٹو سگنیفائی دا ڈفرینس آف ایج کہ واقعی وہ بہت چھوٹا ہے، میں بہت بڑا ہوں، تو کہہ دیتے ہیں اس کو. یہ ایک اس کی سائیکالوجی الگ بھی ہے، اس کی ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. بٹ اینی وے، تو یہ ایک یعنی ایک لرنڈ بیہیویئر اس کا جو بچے کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایلڈرز یا پیرنٹس کیسے بیہیو کرتے ہیں. اب جو ایلڈرز اور پیرنٹس جو بیہیو کرتے ہیں، اگر ہم اس بات کی مزید تفصیل میں جائیں تو ان کے سارے بیہیویئرس کو آپ دو کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں، ایک کنٹرولنگ اور ایک نرچرنگ. یعنی یا تو ایلڈرز یا پیرنٹس کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ججمنٹل ہوتے ہیں، یہ کیا کر دیا تم نے، کیوں کر دیا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وقت پہ سویا کرو، جلدی اٹھا کرو، ناشتہ ٹھیک سے کیا کرو، اسکول وقت پہ جایا کرو، ہوم ورک ٹھیک سے کیا کرو. کتنی طرح کی کمانڈمنٹس ہیں جو بچوں کو ہر روز ملتی ہیں. وہ تو ذرا تھوڑے ان کی ذرا کھال موٹی ہوتی ہے تو بچ جاتے ہیں، ورنہ تو بیچارے ان کی اس فائرنگ سے وہ روز کے روز ہلکان ہو جائیں. بہرحال یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو سنائی دیتا رہتا ہے. اب یہ سارے کا سارا کنٹرولنگ موڈ ہے، یعنی پیرنٹل ہے اور کنٹرولنگ موڈ ہے، جس میں وہ ججمنٹل ہیں، جس میں وہ کرٹیکل ہیں، جس میں وہ اتھارٹیٹیو ہیں، جس میں وہ کمانڈنگ ہیں. اور یہ ہر پیرنٹ اور ہر ایلڈر کر رہا ہے. ان کے ساتھ بھی کر رہا ہے جو ڈائریکٹ اس کے کمانڈ میں ہیں، یعنی ان کے بچے ہیں یا گرینڈ چلڈرن ہیں یا ان کے قریبی بھتیجے بھانجے اس طرح کے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ٹیچرز کے. ان پہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں نا کہ وہ ایز اے پیرنٹ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، ججمنٹل بھی ہو سکتے ہیں، ان کو منع بھی کر سکتے ہیں. پہلے ذرا آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیے تو محلے کے بزرگ بھی محلے کے بچوں کو منع کرتے رہتے تھے، یعنی وہ بھی ایلڈرز، یونیورسلی ایلڈرز تسلیم کر لیے جاتے تھے. تو لہٰذا یہ ہے پیرنٹل ایک لرننگ ہے کہ پیرنٹس کس طرح سے، یہ پیرنٹل موڈ کیا ہوتا ہے، بچے یہ سیکھتے ہیں. اور اس میں سے کنٹرولنگ موڈ کون سا ہوتا ہے. اب پیرنٹل موڈ میں دوسرا پہلو ہے نرچرنگ موڈ کا، یعنی پیرنٹل ہے، ایلڈر ہیں، اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں بڑوں کی طرح سے، لیکن ان کا رویہ نرچرنگ ہے. نرچرنگ نشو و نما کہنے کا کیئرنگ ہے، یوں کہہ لیجئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے یعنی ان نون بچوں کے ساتھ بھی بڑے بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ نرچرنگ موڈ ہے. ذرا سا ان کو کہیں ادھر ادھر کوئی پریشانی ہو تو فوراً ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. ہو کچھ اچھا میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. کسی بچے نے سڑک پار کرنی ہے تو 2-4 بڑے اس کو فوری طور پہ پہنچ جائیں گے سڑک پار کروانے کے لیے اس کو، کہ یہ بچہ اکیلا ہے، کہیں ٹریفک میں خدا نخواستہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے. یہ سب نرچرنگ موڈ ہے. پیرنٹس جو ڈائریکٹ پیرنٹس ہیں بچوں کے، وہ تو بہرحال بہت شفقت کرتے ہیں، بہت کچھ اس کے لیے کرنے کی، اس کی کیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دی چائلڈ لرنز ایوری تھنگ. تو لہٰذا اس کے سائیکی میں، اس کے مائنڈ میں یہ بات جم جاتی ہے کہ یہ ایلڈرز ہیں اور یہ ایلڈر موڈ ہے. اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، کنٹرولنگ بھی ہے اور نرچرنگ بھی ہے. تو کبھی آپ ذرا تھوڑے سے ذرا گرون اپ بچوں کو دیکھیں، یعنی 5-7 سال کے بچوں کو، تو وہ اپنے سے کسی چھوٹے کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کبھی اس کے ساتھ وہ کنٹرولنگ موڈ میں ہوتے ہیں، پیرنٹ بنے ہوتے ہیں، پیرنٹل موڈ میں ہوتے ہیں، اور کبھی پیرنٹل موڈ میں نرچرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی. اور یہ گھروں میں آپ عام دیکھ سکتے ہیں زندگی میں. یہ کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک نیچرل فنومینا ہے جو ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر زندگی میں ہو رہا ہے. تو یہ پیرنٹل موڈ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لرننگ ہے جو بچے نے سیکھ لی. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا یہ لرننگ پختہ ہوتی گئی. آگے ورک پلیس میں آ گیا تو پتہ چلا کہ جی مینیجر بھی ہوتے ہیں، پھر سینئر مینیجر بھی ہوتے ہیں، پھر کوئی ڈائریکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، پھر کوئی CEO صاحب بھی ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے ایلڈرز ہیں اور یہ سب پیرنٹل موڈ میں رہتے ہیں اکثر اوقات. اور پیرنٹل موڈ میں یا یہ کنٹرولنگ میں رہتے ہیں یا کوئی سکھانے کے موڈ میں کبھی کبھار آ جاتے ہیں تو نرچرنگ موڈ میں آ جاتے ہیں. یہ ہو گیا. آئی ہوپ کہ جو پیرنٹل ایگو سٹیٹ ہے، یہ پیرنٹ کا جو ٹرم ہے یہ کلیئر ہو گئی. بیفور وی گو ٹو ایڈلٹ، ہم اس چائلڈ کو پہلے لے لیتے ہیں. جو چائلڈ ہے وہ رائٹ فرام دی چائلڈہڈ، اب اس کی لرننگ کیا ہے، یعنی وہ ایز اے چائلڈ کیا کرنا پسند کرتا ہے. اسے آبویسلی اسے فن پسند ہے، اسے گیمز پسند ہیں، اسے اپنی مرضی سے کام کرنے کا شوق ہے. آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بظاہر بڑے سٹبرن اور بڑے خود سر اور ضدی نظر آتے ہیں آپ کو،
کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے منع کر رہے ہیں، بلکہ جتنا زیادہ منع کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ کام کرتے ہیں. یہ چائلڈ موڈ ہے بیسیکلی. یہ ان کے ایک ان کی سائیکی میں یہ چیز چل رہی ہے. اسی طرح سے وہ کبھی کبھار سہم بھی جاتے ہیں آبویسلی. جب ان پہ کوئی زیادہ سختی کرتا ہے تو پھر وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں تو یا وہ ریبیل کرتے ہیں، نہیں میں نے نہیں توڑا، مجھے نہ کچھ کہا کریں، سارا وقت آپ مجھے کچھ کہتے رہتے ہیں، سارا وقت آپ مجھے ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی جو ہے وہ شام کو اتنی دیر سے آتا ہے، اس کو کبھی کچھ نہیں کہا آپ نے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں وہ. یہ بھی ان کی لرننگ ہو رہی ہے کہ ایز اے چائلڈ وہ کس اسٹیج سے گزرے تھے، تو ان کو یہ پتہ لگتا رہتا ہے کہ ہاں یہ ایک اسٹیٹ ہے جس میں کبھی کبھار ہم ہوتے ہیں اور ہمارے ہونے کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے. تو آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی ایلڈر پیرنٹل موڈ میں ہو جاتا ہے تو جو چائلڈ ہے وہ خود بخود چائلڈ موڈ میں، یعنی کوئی جو دوسری پارٹی ہے، اب اس میں ایج کا واسطہ نہیں ہے. میں نے جیسے پیرنٹ موڈ میں آپ سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیرنٹل موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. سو چائلڈ ہونے کے لیے چائلڈ کی ایج ضروری نہیں ہے. اٹ کوڈ بی اینی ایج. وہ 80 سال بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا وہ بیہیویئر ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ بچوں کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، وہ ایگو سٹیٹ کیا ہوتی ہے چائلڈہڈ کی. لہٰذا ہم چائلڈ موڈ میں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. اور نیچرلی ہم اس وقت چلے جاتے ہیں جب نمبر 1 کوئی ہم پہ روب ڈالنے کی کوشش کرے تو ہم فوراً ڈیفینسو ہوتے ہیں. اور ڈیفینسو ہو کے یا ہم اس کو جواب دیتے ہیں، ترکی بترکی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جاتے ہیں لیکن دل میں برا سمجھتے ہیں. یا اگر زیادہ سختی ہو جائے تو پھر ہم باقاعدہ زبان سے مان بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے سر آئندہ نہیں ہوگا. یہ کامن آبزرویشنز ہیں یہ، کہ جب دیکھتے ہیں کہ اور کوئی مفر کی صورت نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر معذرت ہی کر لینی بہتر ہے، تو وہ کر لیتے ہیں، معذرت کر کے اپنی زندگی آسان کر لیتے ہیں. یہ سب چائلڈ موڈ چل رہا ہے. ذمہ داری کبھی کبھی نہیں لینا، کبھی وقت ضائع کر لینا، کبھی کوئی تھوڑا زندگی میں ایکسائٹمنٹ پیدا کر لینا. آج موسم بڑا اچھا، چھٹی کر لیتے ہیں، آج کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، آج دفتر میں آ ہی گئے ہیں تو چلیں کو سموسے ہی منگوا لیتے ہیں، بارش ہو گئی آج. یہ سب چائلڈ موڈ کی چیزیں ہیں. نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ. نہ ایڈلٹ موڈ برا ہے، نہ پیرنٹ موڈ برا ہے، اچھا برا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری ایگو سٹیٹس ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی ایگو سٹیٹس ہیں، کوئی ان سے باہر نہیں ہے. اور یہ ہمارے لرنڈ بیہیویئرز ہیں، وہ جو ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم سیکھتے ہیں، اور یہ پھر ہماری زندگی میں مختلف اوقات میں چلتے رہتے ہیں. انٹرسٹنگلی جو چائلڈ ایگو سٹیٹ ہے اس میں بھی دونوں چیزیں، یعنی اس میں بھی کنٹرولنگ بھی ہے اور نیچرنگ بھی ہے. یعنی یعنی کنٹرولنگ کا رویہ، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جب کوئی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے ایلڈر، تو وہ فوراً وہ چائلڈ موڈ میں جا کے وہ ڈیفینسو جو ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. وہ ایگری نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں جناب آئی ڈونٹ ایگری ود یو، میں نے یہ نہیں کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، یہ نقصان تو ہو کے رہنا تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، میری کیا اس میں غلطی ہے. وہ پیچھے سے آ کے اس نے گاڑی مار دی تو میں کیا کر سکتا تھا اس میں اس کو کیسے روک لیتا. ہاں اگر میں آگے والے کو مارتا گاڑی تو پھر آپ مجھے کچھ کہتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز آپ زندگی سے نکال سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک کنٹرولنگ ٹائپ کا جو ہے چائلڈ موڈ ہے. نرچرنگ ٹائپ کا وہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کے ساتھ کمپلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں ایلڈر کے ساتھ، اور اس کی بات کا برا نہیں مانتے، بلکہ اس سے ایگری کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا اوپن اپ کر دیتے ہیں، اس کی سجیشن لے لیتے ہیں، اور اس کی نیچرنگ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایون اس کے کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی انہوں نے جو کہا ہے وہ میرے بھلائی کے لیے کہا ہے. آلدو یہ فقرہ بولا بہت جاتا ہے کہ جی بڑے ہمیشہ چھوٹوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، سب چھوٹے اس سے ایگری نہیں کرتے، اور جو ایگری بھی کرتے ہیں وہ ہر وقت ایگری نہیں کرتے. اینڈ دس از رائٹ، اٹ کین ناٹ بی ٹرو آل دا ٹائم ایکچولی. کبھی ہے کبھی نہیں ہے. سو یہ دونوں موڈ انٹرسٹنگلی اس میں بھی ہیں، چائلڈ میں بھی ہیں. تو اب ہم نے پیرنٹ کی ایگو سٹیٹ کی بات کی. یہ لرنڈ بیہیویئر ہے، ہمارا ایک رویہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے اوور دا ایئرز، اور وہ ہے جس میں ہم کرٹیکل ہیں، ججمنٹل ہیں، اتھارٹیٹیو ہیں، جہاں پہ ہم کنٹرولنگ میں ہیں. اور اگر نیچرنگ میں ہیں تو بڑے کیئرنگ ہیں، بڑے لونگ ہیں، بڑی شفقت رکھنے والے ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں. یہ سارے پیرنٹ کے معاملے، پیرنٹل موڈ کے معاملات ہیں. جو چائلڈ موڈ کے معاملات ہیں وہ ظاہر ہیں فن سیکنگ ہیں، ایکسائٹمنٹ چاہتے ہیں، فن چاہتے ہیں، وقت ضائع بھی کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داری سے جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں. اور بہرحال جب کوئی ہمیں
ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے اور ہم چائلڈ موڈ میں فوراً چلے جاتے ہیں تو ہم پھر کنٹرولنگ کے موڈ میں یا تو آ جاتے ہیں اور ہم اسے جواب دیتے ہیں اور اپنی پوزیشن ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اس کی سجیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دل سے، زبردستی نہیں، زبردستی بھی کرتے ہیں لیکن وہ زبردستی وہ ہم نرچرنگ موڈ میں نہیں کرتے، وہ ہم صرف ایک یعنی مشکل وقت کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تیسرا جو ٹرم ہے ایڈلٹ موڈ کی، وہ یہ 3 بیسک ٹرمز ہیں اصل میں جو سب سے زیادہ یوز ہوں گی اس ساری گفتگو میں۔ جو دوسری 3 ہیں وہ ہمارے اس طرح سے شاید روزمرہ میں استعمال نہیں ہوں گی، وہ صرف سمجھنے کے لیے ہم ان کی بات کر لیں گے۔ ایڈلٹ موڈ کیا ہے؟ اب جیسے جیسے ایک بچہ گرو کرتا ہے، اب اس کی ایک اپنی ذاتی لرننگ ہے، یعنی ایک لرننگ وہ ہے جو اس نے ادھر ادھر سے سیکھی ہے، جو وہ پیرنٹس کا رویہ دیکھ کے سیکھ رہا ہے، جو دوسرے بچوں کے رویوں سے سیکھ رہا ہے، ظاہر ہے اس کا انٹریکشن ہے، اسکول میں جاتا ہے اور بچوں سے ملتا ہے، اپنے پیرنٹس ہیں اور بڑے ہیں آس پاس ہیں، ٹیچرز ہیں، تو وہ دونوں طرح کی اس کو فیڈ مل رہی ہے اور وہ اس کے نتیجے میں اس کا ایک بیہیویئر ڈیولپ ہو گیا ہے۔ چائلڈ موڈ بھی ڈیولپ ہو گیا، پیرنٹ موڈ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے۔ ایک ایڈلٹ موڈ ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اپنی لرننگ سے، اپنی ایجوکیشن سے، اپنی وزڈم سے، جیسے بھی ہو، نہیں بھی اگر تعلیم نہیں بھی ہے تو وزڈم تو ہے نا، دنیا میں تو رہ رہے ہیں، اور اپنے جس کو تجربہ آپ کہتے ہیں، اپنے تجربے سے اور جو کچھ بھی اس کو سمجھ آتا ہے اس کی بنیاد پہ وہ ایک ایڈلٹ موڈ اپنے لیے طے کرتا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری اس زمانے میں ایک پرٹیکولر جگہ ہے اور مجھے اس جگہ کے لیے اسرٹ کرنا چاہیے، یعنی مجھے اس جگہ کو کلیم کرنا چاہیے اپنے لیے۔ تو جو ایڈلٹ موڈ ہے یہ ریزنیبل ہے، یہ اسرٹیو ہے اپنے لیے، اور یہ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز زیادتی کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہے، اور یہ چیزوں کے معاملات کو ہمیشہ اچھے طریقے سے کارڈیلی یوں کہہ لیجئے کہ اس کو طے کرنا چاہتا ہے، یہ نہ کسی کو کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے، ہونا بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی کرے تو لڑائی پہ نہیں اتر آتا ہے، بلکہ اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اس کو سوچ سمجھ کے اس کو وہاں پہ معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایڈلٹ موڈ ہے، رسپانسبل ہے۔ میں بلکہ تینوں کو سم اپ کر دوں، آج کی ٹاک کو ہم یہاں میرا خیال ہے کہ ہم ختم کر دیں۔ جو پیرنٹ موڈ ہے وہ ججمنٹل ہے، اتھارٹیٹیو ہے، کریٹیکل ہے جب کنٹرولنگ کے اس میں ہے، اور جب وہ نرچرنگ کے اس میں ہے تو پھر وہ بہرحال کیئرنگ ہے، لونگ ہے، اور وہ اس کے اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے وہ باقاعدہ نرچر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو چائلڈ موڈ ہے اس میں کنٹرولنگ بھی ہے، یعنی جب کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہیں۔ نرچرنگ بھی ہے کہ وہ مان بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ایڈلٹ موڈ ہے یہ اپنی ذاتی وزڈم سے آتا ہے، اپنی لرننگ ہے، اور یہ وہ ہے جو ہمیں اسرٹیو بناتی ہے، ہمیں ریزنیبل بناتی ہے، ہمیں ایک طرح سے معتبر بناتی ہے، یوں کہہ لیجیے سادہ لفظوں میں، اور ہم ہر معاملے کو اچھے طریقے سے، تحمل کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، اور اس پہ سوچ سمجھ کے اس پہ کچھ رائے قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آج کی نشست کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔